میرے اسکول میں ایک فنکشن تھا. جب میں نے اپنی سہیلیوں سے پوچھا کہ وہ فنکشن میں کیا پہن رہی ہیں تو وہ کہنے لگیں کہ ہم جو بھی پہنیں گر تم سے زیادہ اچھے نظر آ سکتے ہیں اور نہ تم سے اچھی ہم لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں. اسکول میں سب سے اچھے کپڑے ہر ایک چیز تمہاری ہوتی ہے. تم آخر شاپنگ کرتی کہاں سے ہو؟ اپنی سہیلیوں کی بات سن کر میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا تھا. میں نے کہا میں نہیں جانتی، یہ سب میری ماں لاتی ہیں. میری ماں کی پسند ہے ہی ایسی، سب سے الگ، سب سے اچھی اور سب سے منفرد. میری ایک سہیلی کہنے لگی ارے زارا، باقی سب تو ٹھیک ہے مگر ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتے. تمہارے ابو تو زندہ نہیں ہیں، تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور تمہاری امی بھی کام کرنے کے لیے کہیں نہیں جاتی، تو پھر تم لوگوں کے گھر میں اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تمہارے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، فریج سے لے کر اے سی تک. گھر بھی بہت اچھا بنایا ہوا ہے، کھاتے پیتے بھی اچھے ہو، اچھا پہنتے ہو، تو یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ سہیلیوں کی بات سن کر ہمیشہ کی طرح میں سوچ میں پڑ گئی تھی. ماں کہتی ہیں کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں اور یہ سب اللہ کے کرم سے ہی ہو رہا ہے. اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے رحم ڈال دیا ہے تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں. میری بات سن کر ساری سہیلیوں کی ہنسی چھوٹ گئی. وہ کہنے لگی تمہاری ماں تم سے جھوٹ بولتی ہیں، ذرا غور کرو اپنی ماں کے شب و روز پر. کچھ لڑکیاں میرے محلے کی تھیں جو ہمیشہ سے ہی میری خوبصورتی اور ہر ایک چیز سے جلتی تھیں. میں ہمیشہ ان کی ایسی باتیں نظر انداز کر دیتی تھی، مگر آج انہوں نے جس طرح سے بات کی میں اسے نظر انداز نہیں کر سکے. وہ میری ماں کے بارے میں عجیب انداز میں کیوں بات کر رہی تھی؟ مانا کہ میری ماں ابھی بھی جوان نظر آتی تھی اور بہت خوبصورت تھی. سچ کہوں تو ان کے سامنے میں کچھ بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنی ماں کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچا. ساری زندگی ماں نے دوسری شادی نہیں کی، میرے لیے اکیلے زندگی کاٹی تاکہ کل کو مجھے کوئی مسئلہ نہ بنے. میں اس عورت پر کیسے شک کر سکتی تھی؟ گھر آ کر میں نے غور سے اپنی ماں کو دیکھا. ایک بار دل چاہا کہ سہیلیوں کی باتیں ماں کے گوش گزار کروں، مگر پھر سوچا کہ یہ سب سن کر انہیں تکلیف ہوگی اور میں اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی. ماں کو فنکشن کا بتایا تو کہنے لگی ارے بیٹا، فکر کس بات کی؟ تمہارے کپڑے سب سے اچھے ہوں گے، تمہاری جیولری بھی سب سے اچھی ہوگی. اب بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں، کیا چاہیے؟ میں نے ماں کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کل ہی تمہاری ساری چیزیں آ جائیں گی. اور پھر جب میں اسکول سے واپس آئی تو میری مطلوبہ چیزیں موجود تھیں اور اس بار تو سونے کے کنگن بھی تھے. ارے ماں، یہ سونے کے کنگن یہ میرے لیے؟ ماں کہنے لگی ہاں، یہ سب تمہارے لیے ہیں، تم ایک بار پہن لو تو پھر تمہاری جہیز میں یہ سونے کے کنگن سنبھال کر رکھ دوں گی. ماں کی بات سن کر میں شرما گئی تھی. ہمیشہ کی طرح فنکشن پر میں سب سے خوبصورت نظر آ رہی تھی، مگر آج جو مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے آس پاس کچھ عجیب ہو رہا. مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا. میں 18 سال کی ہو چکی تھی، میری آنکھوں میں خواب سجنے لگے تھے. جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی کہ کوئی شہزادہ آئے گا جو مجھے بیاہ کر لے جائے گا، اور آج اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا، کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ میری عمر کا تقاضا ہے یا میں جس قسم کے خواب دیکھتی ہوں ان کا سایہ میرے چہرے پر جھل ملانے لگا ہے؟ یہ سوچ کر ہی میں شرما گئی تھی. وقت یوں ہی بیتتا جا رہا تھا. اب میرے پیپرز ہونے والے تھے. میں کتنی دیر تک رات کو بیٹھ کر پیپرز کی تیاری کرتی رہتی تھی. تب ایک دن پیپر کی تیاری کرتے ہوئے مجھے اپنی ایک سہیلی کی بات یاد آئی کہ تمہاری ماں روزانہ چھت پر کیوں جاتی ہیں؟ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد ان کا چھت پر بنے ہوئے کمرے میں کیا کام ہوتا ہے؟ اس بات پر میں ذرا حیران ہو گئی تھی. ایسا تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم نے کہاں دیکھا میری ماں کو؟ وہ کہنے لگے
ارے ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے بھائیوں نے اور محلے کے باقی لوگوں نے دیکھا۔ تمہاری ماں کی مشکوک حرکتیں، کتنی بار اوپر والے کمرے میں کسی غیر مرد کو دیکھا گیا ہے، مگر یہ بات تمہاری ماں تسلیم نہیں کرتی۔ محلے کے سبھی لوگ تو ان سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے کیونکہ وہ سب کی نظروں میں مشکوک ہو گئی ہیں۔ کوئی ہے جو تمہاری ماں سے ملنے کے لیے آتا ہے اور وہ کسی کو اس بارے میں بتاتے بھی نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے چپ کر کے شادی کی ہے تو اس بات کا اعلان کر دیں، اور اگر گناہ کر رہی ہیں تو اس کو ترک کر دیں، کیونکہ اب تم جوان ہو چکی ہو۔ وہ اپنے گناہ کا راستہ اپنے گھر کو دکھا رہی ہیں۔ اپنی سہیلی کی بات سن کر میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، اس کے ساتھ میں نے دوستی توڑ دی تھی۔ خبردار اگر تم نے دوبارہ میری ماں کے بارے میں ایسی بات کی تو۔ آج میں نے سوچا کہ میں ایک بار جا کر دیکھوں تو صحیح۔ یہ بات تو سچ ہے کہ روزانہ ماں اوپر والے کمرے میں جاتی ہیں، مگر کیوں؟ ایسا کیا کام ہے ان کا وہاں پر؟ میں آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ ابھی میں آخری سیڑھی پر ہی تھی جب میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرے سامنے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دیوار بن گئی ہو۔ میں آگے جانا چاہتی مگر اس دیوار سے ٹکرا کر وہیں پر رک جاتی۔ اب میرا مارے خوف کے برا حال تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں زور زور سے ماں کو آوازیں دینے لگی تو نیچے سے مجھے ماں کی آواز سنائی دی۔ ارے کیا کر رہی ہو تم اس وقت؟ چھت پر کیوں جا رہی ہو؟ اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ماں کی بات سن کر میں فوراً سے نیچے آئی، ماں کے گلے سے لگ گئی۔ ماں، ابھی میں چھت پر جا رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہاں پر کوئی دیوار ہے جو مجھے آگے جانے سے روک رہی تھی۔ ماں، ہمارے گھر میں یہ عجیب عجیب واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ بار بار مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے کمرے میں کوئی اور ہے، کوئی میری چیزوں سے چھیڑ خانی کرتا ہے، کوئی مجھے ہوا کے جھونکے کی طرح چھو کر گزر جاتا ہے۔ ان سب باتوں کو میں اپنا وہم سمجھ رہی تھی، اور اب چھت پر اس نادیدہ دیوار کا بننا، ماں یہ سب کچھ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ماں کہنے لگی، ارے بیٹا، یہ سب تمہارا وہم ہے، جو تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں روزانہ تم پر دم کر کے سوتی ہوں، کوئی بھی بری چیز تمہارا کچھ بگاڑنا تو دور کی بات ہے، تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اپنی ماں کی بات پر یقین کرو۔ میں ایک بار پھر سے خاموش ہو گئی تھی۔ ماں سے کیا بحث کرتے، وہ تو کچھ سننے سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی، مگر ان خوفناک اور عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ تھما نہیں تھا۔ دن بدن میرے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہو جاتا جو مجھے سوچنے اور چونکنے پر مجبور کر دیتا، اور جب ماں سے کسی بات کا ذکر کرتی تو وہ مجھے ہنستے ہوئے ٹال دیتی کہ تم بہت وہمی ہو گئی ہو، جاگتی آنکھوں سے بھی خواب دیکھنے لگی ہو۔ اسی رات میں سو رہی تھی جب اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا گھڑی پر 2 کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب جاگ گئی ہوں تو نماز پڑھنے کے بعد پیپر کی تیاری کر لیتی ہوں، ویسے بھی پرسوں میرا پیپر تھا۔ بس جلدی سے اٹھی، وضو کرنے کے بعد جب میں جائے نماز پر آ کر کھڑی ہوئی تو مجھے باہر سے آواز سنائی تھی۔ یہ آواز میری ماں کی تھی جو کسی سے ہنس کر بات کر رہی تھی۔ میں تو حیران رہ گئی، آدھی رات کو ہمارے گھر میں کون آ گیا ہے اور ماں کس کے ساتھ ہنس کر بات کر رہی تھی؟ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہے؟ میں آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے باہر آئی تو میں نے ماں کو سیڑھیوں کے اوپر سے جاتے ہوئے دیکھا۔ اب مجھے بھی اپنی ماں پر شک ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئیں تو میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اوپر جانے لگے۔ جیسے ہی سیڑھیوں پر پہنچی تو پھر سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے سامنے کالے رنگ کی دیوار آ گئی ہو۔ وہ دیوار بہت سخت تھی، اسے ہاتھ لگا کر میں محسوس تو کر سکتی تھی مگر میں اسے پار نہیں جا سکتی تھی۔ ایک بار پھر میں بری طرح ڈر گئی، بری طرح چلانے لگے۔ تب پھر سے ماں کی آواز میں نے سیڑھیوں کے نیچے سے سنی، ارے بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ آج پھر تم چھت پر ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اتنی رات کو تمہارا چھت پر کیا کام؟ ماں کو دیکھ کر میں ان کے ساتھ آ کر لپٹ گئی تھی۔ ماں، آج میں نے آپ کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں آپ کے پیچھے آ رہی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ وہاں پر کیا کر رہی ہیں۔ ماں کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا۔ ارے بیٹا،
میں نے کیوں چھت پر جانا ہے؟ میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی. تمہاری آواز سن کر میں جاگی ہوں. آج میں بہت پریشان ہو گئی تھی. مجھے اس گھر میں جنات نظر آنے لگے تھے. جاگتی ہی آنکھوں سے ماں کی شکل میں کسی جن کو دیکھا. میرا خوف زدہ ہونا بنتا تھا. میں ماں کے پیچھے پڑ گئی کہ کسی عامل کو گھر میں بلائیں جو گھر میں رہنے والے جنات کو یہاں سے بھگا دے، ورنہ یہ ہماری جان لے لیں گے. مجھے حیرت اپنی ماں پر تھی. وہ میری کسی بات کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی تھی؟ میرے پیپرز بہت اچھے ہو گئے تھے. خلاف معمول جن چیزوں کی میں نے تیاری کی تھی وہی سوال میرے پیپر میں آئے، اور یہ بات مجھے خوش کرنے کے ساتھ ساتھ حیران کر رہی تھی. مطلب میری زندگی میں عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ٹھیک بھی ہونے لگا تھا. پیپرز کے بعد میں نے سوچا کہ کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیتی ہوں. اپنی کسی سہیلی کو ساتھ لے جاؤں گی. ماں سے ذکر کیا تو کہنے لگی، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں. اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو میں خود تمہیں چھوڑنے اور لینے جایا کروں گی. مگر میں ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی. ان سے کہہ دیا کہ محلے کی کسی لڑکی کو لے جاؤں گی. مگر جب میں ایک کے بعد ایک محلے میں گئی تو ان لوگوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ماتھے پر تیوریاں چڑھا لیں. میری ایک سہیلی کی ماں بولی، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا، میں انسٹیٹیوٹ میں جانا چاہتی ہوں، کوئی کورس کرنا چاہتی ہوں. چھٹیوں کو فضول میں ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس لیے سوچا کہ اپنی سہیلی سے پوچھ لوں. وہ کہنے لگی، وہ اب تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جائے گی. تمہاری وجہ سے میری بیٹی بھی بگڑ رہی ہے، غلط راستے پر چل نکلی ہے. تم اور تمہاری ماں کو پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، مگر ہم عزت دار لوگ ہیں. ہم نے زمانے میں سر اٹھا کر چلنا ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اس لیے اب میری بیٹی تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی. ان کی باتوں کو سن کر مجھے بہت رونا آیا تھا. گھر آ کر سب کچھ ماں کو بتایا تو کہنے لگی، میں تمہیں اسی لیے منع کر رہی تھی کہ کسی کا بھی سہارا مت لو. جو انسان کسی کا سایہ لیتا ہے اس کا اپنا کوئی سایہ نہیں رہتا. میں خود تمہیں لے جاؤں گی جہاں تم کہو گے. مگر ماں، یہ محلے کے لوگ ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ جبکہ آپ نے تو کبھی کچھ غلط نہیں کیا. ماں کے چہرے پر تاریکی کا سایہ لہرایا. ارے بیٹا، انسان جیسی اینک لگا کر دوسروں کو دیکھے گا اسے سب ویسے ہی نظر آئیں گے. سب یہ کہتے ہیں کہ اکیلی بیوہ عورت ہے، اس کے گھر میں اتنی آسائشیں کیسے میسر ہیں، جبکہ میں بتا چکی ہوں کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو مجھ پر بہت مہربان ہیں. اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈالا تو تبھی وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. مگر یہ لوگ اس بات کو غلط نظریے سے دیکھتے. میں نے کہا، ماں، آپ ان لوگوں سے مجھے کیوں نہیں ملواتی؟ آج تک میں نے کبھی اپنے گھر میں کسی رشتہ دار کو آتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے مجھے ٹال دیا. تمہاری غیر موجود یہاں پر آتے ہیں. اب تم فکر مت کرو. ویسے کیا تم بھی محلے کی باتوں میں آ کر مجھ پہ شک کرنے لگی ہو؟ ماں کو دکھی دیکھ کر میں نے بات بدل دی تھی اور میں نے قریب ہی ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا جہاں پر میں کمپیوٹر کورس کر رہی تھی. وہاں پر مخلوط سسٹم تھا، لڑکے لڑکیاں دونوں ہی پڑھتے تھے. ماں کو مجھ پر بہت اعتبار تھا، اس لیے انہوں نے کبھی مجھ سے روک ٹوک نہیں کی. جب سے میں انسٹیٹیوٹ میں اکیلی آنے جانے لگی تب سے محلے کے آوارہ لڑکے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے. گو کہ اس سے پہلے بھی وہ مجھ پر آوازیں کستے اور عجیب و غریب باتیں کہتے، مگر میں نے کبھی ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا. میں جانتی تھی کہ یہ سب لوگ میری اور میری ماں کے بارے میں عجیب سی باتیں بکتے ہیں. ہمارے سر پر کسی مرد کا ہاتھ نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں کو بھی موقع مل گیا تھا کہ وہ ہمارے بارے میں جو منہ میں آتا وہ بولتے جاتے. مگر پچھلے کچھ دنوں سے ان لوگوں نے مجھے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. اس دن گھر آ کر میں نے ماں سے ان کی شکایت کی تو ماں کہنے لگی، بیٹا وہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچیں گے، تم فکر مت کرو. ان کے کیے کی سزا ان کو ضرور ملے گی. اگلے دن جب میں واپس آ رہی تھی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. اس دن موسم بہت خراب تھا. شام سے پہلے ہی ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا. محلے کے سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے. اس وقت تک عموماً گلی میں چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے، مگر آج گلی بالکل خاموش اور سنسان تھی.
تبھی وہ اچانک میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک لڑکا کہنے لگا، رفیق صاحب کا گھر خالی ہے، محلے میں ابھی بھی اس وقت باہر کوئی نہیں ہے، کیوں نہ ہم اسے وہیں لے چلیں؟ دوسرا کہنے لگا، رفیق صاحب کے گھر میں کوئی نہیں آتا جاتا، چلو اس بھوتوں والے بنگلے میں اسے لے کر چلتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لوگ اس کے نام سے ہی خوف کھاتے ہیں۔ وہ سب آپس میں پلاننگ کر رہے تھے اور ان کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بات سنو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، خبردار اگر تم لوگوں نے مجھ پر بری نظر ڈالی یا میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو۔ وہ ہنستے ہوئے میرے قریب سے قریب آنے لگے۔ ارے تم ہمیں دھمکانے لگی ہو؟ ایک نازک سی لڑکی ہو کر بھلا کیا بگاڑ سکتی ہو ہمارا؟ تب ایک عجیب بات ہوئی جس نے مجھے بری طرح سے حیران پریشان کر دیا۔ اچانک سے مجھے اپنے وجود میں انتہائی طاقت محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس لڑکے کے چہرے پر میرا ہاتھ نشان چھوڑ گیا۔ وہ لڑکا کتنے فٹ دور جا کر گرا تھا۔ میں حیرت سے کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اس لڑکے کی طرف۔ وہ سب مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے چہرے پر طیش نظر آنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے دوست پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ تمہیں کون ہم سے بچاتا ہے۔ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کرتے تو مجھے بچانے والا کون تھا؟ اچانک سے آنکھیں بند ہونے لگی تھیں اور پھر ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حق تک رہ گئی۔ وہ چاروں لڑکے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی نے بہت شدت سے مارا ہو۔ میرے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا بھی تھا۔ میں کبھی اپنے ہاتھ میں اس ڈنڈے کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ان لڑکوں کی طرف۔ تبھی محلے کی کچھ اور لڑکیاں میرے پاس آئیں، کہنے لگیں، یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے ان لڑکوں کو سبق سکھانے کا۔ یہ سبھی لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں۔ ہم سب تو ان سے بہت تنگ تھے۔ ان کی آوارگی کی وجہ سے ہمارے گھر والے بھی انہیں منہ نہیں لگاتے تھے۔ کون آوارہ لوگوں کو منہ لگائے؟ مگر تم نے بہت بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار ہمیں تمہارا یہ اقدام پسند آیا ہے۔ میں حیران تھی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں تو نہیں جانتی کہ ان لڑکوں کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، کس نے انہیں مارا، کس نے انہیں تگنی کا ناچ نچایا، اور یہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں یہ کہاں سے آیا؟ میں گھر آئی تو ماں مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ماں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی، گلی میں جو کچھ ہوا ہے میں اس کے بارے میں جانتی ہوں۔ ماں، آپ کسے جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی، اس وقت میں چھت پر تھی جب تم ان کی پٹائی کر رہی تھی۔ مت پوچھو میری جان، تمہیں یوں بہادری کا کام کرتے دیکھ کر مجھے کتنا اچھا لگا ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی مضبوط بنانا چاہتے تھے تاکہ کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ بھی نہ دیکھ سکے، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کر سکے۔ میں حیران تھی کہ جو میں نے کیا ہی نہیں اس سب کو میری ذات سے کیوں منسوب کیا جا رہا ہے۔ اگلے دن بالکل خاموشی تھے۔ ان لڑکوں نے مجھے کیا محلے میں کسی بھی لڑکی کو تنگ نہیں کیا تھا۔ اس وقت میں انسٹیٹیوٹ پر تھی جب لڑکوں کو میں نے آپس میں میرے ہی بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ کہنے لگے، یہ بہت خطرناک لڑکی ہے، اس کے بارے میں کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچنا مت، یہ پٹائی کرتے دیر نہیں کرتے۔ میں نے سوچا کہ انسٹیٹیوٹ کے لڑکوں کو میرے بارے میں کس نے بتایا؟ تب ایک لڑکے کی بات سن کر میں چونکے۔ کہنے لگا، یہ لڑکی تو اپنی ماں کی طرح بہت خطرناک ہے۔ اس کی ماں دیکھو کتنے لوگوں کے ساتھ اس کا چکر ہے، کیسے گھر بیٹھے وہ اپنی زندگی عیش کے ساتھ گزار رہی ہے، اور ہم ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں، کماتے بھی ہیں، اتنے عیش تو ہمیں نہیں ہے۔ ان عورتوں کا فائدہ ہے، شکل اچھی ہے اور اس بات سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں۔ روزانہ رات کو وہ اپنے چھت کے کمرے پر غیر مردوں کو بلا کر رکھتی ہے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ لوگ میری ماں کے بارے میں اتنے سنگین الفاظ کیوں استعمال کر رہے تھے؟ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایک وقت میں سبھی لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے۔ یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں سچائی تو ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو میری نظر سے اوجھل ہے۔
جو ماں مجھ سے چھپا رہی ہے؟ آخر وہ پوری پوری رات اوپر والے کمرے میں اکیلی کیا کرتی ہیں؟ اور میں اس کمرے میں آج تک بھی رات کو نہیں جا پائی تھے۔ شام کو وہ دونوں ملازموں کو بھی چھٹی دے دیا کرتی تھی۔ شام کو ہم دونوں گھر میں اکیلی ہوتی۔ اکثر ماں سے کہتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ گھر میں کوئی ہمیں اکیلا دیکھ کر چور نہ گھس آئے۔ ماں مسکراتے ہوئے کہتی، ارے بیٹا، اس گھر میں کوئی چور نہیں آ سکتا، کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو بالکل فکر مت کر۔ جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تمہیں وہ کچھ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ میرے مرنے کے بعد بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ ماں کی ایسی باتیں مجھے حیران کرتی تھیں۔ وہ یہ سب اتنے یقین سے، اتنے دعوے سے کیسے کہتی تھی، جبکہ مجھے تو اس گھر میں ڈر لگنے لگا تھا۔ عجیب و غریب واقعات، کسی وجود کا احساس ہونا، یہ سب میرا خوف سے خون خشک کر دیا کرتا تھا۔ کئی بار جب میں آئینے میں کھڑی بال بنا رہی ہوتی تو میں نے آئینے میں کسی اجنبی عکس کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ غیر واضح تھا، مگر اتنا اندازہ ہو جاتا تھا کہ آئینے میں نظر آنے والا مرد بہت خوب روح ہے، بہت وجیح ہے۔ اس کا شاہانہ لباس تھا۔ ایک بار وہ مجھے نظر آتا اور پھر میری نظر سے اوجھل ہو جاتا، اور میں اسی ایک پل کی جھلک میں ہی گم ہو کر رہ جاتی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے آس پاس کوئی نادیدہ ہستی ضرور موجود ہے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ہستی میری خیر خواہ ہے یا مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ ماں سے بات کرنا فائدہ مند نہیں تھا، کیونکہ وہ میری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے، میں ضرور اوپر والے کمرے میں جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ میری ماں کیا کر رہی ہے۔ رات کو میں جاگ رہی تھی اور ماں کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، جب مجھے ان کے کمرے کی آواز سنائی دی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسی آواز سنائی تھی جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر گھر میں آیا ہو۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے گھر میں آ چکا ہے۔ کیا محلے والے کی باتیں سچ تھیں؟ کیا کوئی سچ میں ایسا آدمی موجود تھا جس کا میری ماں کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور جس کو ماں روزانہ رات کو گھر میں بلاتی تھی؟ اب ان سارے سوالوں کا جواب مجھے تب ہی مل سکتا تھا اگر یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ ہر طرح کا منظر دیکھنے کے لیے میں ظاہری طور پر تیار ہو چکی تھی۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ جو آدمی آدھی رات کو گھر میں آیا ہے وہ کسی نیک ارادے سے تو نہیں آیا ہوگا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلے۔ اب کی بار میں آہستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر گئی تو میں چھت پر آسانی سے پہنچ گئی تھی۔ اب کی بار نہ تو مجھے کسی اندیکھے وجود کا احساس ہوا اور نہ ہی کسی آہنی دیوار کا۔ ایک کمرے سے مجھے باتوں کی آواز سنائی تھی۔ اس کمرے میں میری ماں کی آواز صاف تھی، مگر دوسرے فرد کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے کے پاس پہنچی تو ماں فوراً سے اٹھ کر دروازے میں آ گئی۔ ارے تم اتنی رات کو کیا کر رہی ہو؟ ماں کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ بار بار کمرے میں دیکھ رہی تھیں۔ میں ماں کو ایک طرف کر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں دیکھنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ روزانہ یہاں پر کیا کرتی ہیں، کس کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، کون تھا وہ جو یہاں پر آیا تھا اور کیوں، کیا مقصد تھا اس کا، کیا رشتہ ہے آپ کے ساتھ؟ ماں کہنے لگی، کوئی بھی نہیں آیا، تمہیں ایسے ہی شک ہو رہا ہے۔ تبھی میری نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جس پر بہت سارے پھل فروٹ پڑے تھے، مٹھائیاں تھیں اور اس میں بہت سارے قیمتی کپڑے اور زیورات بھی تھے۔ میں نے سب چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ کون لایا ہے؟ ماں کہنے لگی، ارے بیٹا، یہ سب تو میرے پرانے سامان سے نکال کر میں نے باہر رکھا ہے، دیکھ رہی تھی۔ میں ٹیبل کے قریب گئی تو وہ پھل اور مٹھائیاں تازہ تھیں۔ ماں، یہ سب ابھی کوئی یہاں پر آ کر گیا ہے، یہ مٹھائیاں ابھی بھی گرم ہیں، جیسے کوئی ابھی یہاں پر آیا تھا اور مجھے دیکھ کر شاید اس کھڑکی کے راستے باہر نکلا ہے۔ میں نے کھڑکی کی طرف جا کر دیکھا جو چھت پر کھلتی تھی۔ تبھی مجھے باہر سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جب میں باہر نکلی تو کچھ لوگ ایک آدمی کو پکڑ کر مار رہے تھے۔ میں بھاگتے ہوئے نیچے آئی، دیکھا تو وہ ہمارے ہی محلے کا ایک آدمی تھا جس کا شمار آوارہ ترین مردوں میں ہوتا تھا۔ محلے والے اس کو مار رہے تھے، کہنے لگے، تم یہ دیوار پھلانگ کر اندر کیوں گئے تھے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا ان لوگوں سے؟ وہ آدمی ہکلانے لگا، میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے کچھ مت کہو، مجھے اس عورت نے بلایا تھا اس لیے میں گیا۔ وہ آدمی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں ماں کے پاس آئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔
میں نے ماں سے کہا کیا اس آدمی کے لیے آپ اپنے اللہ کو دھوکہ دے رہی ہیں؟ یہی ہے وہ آدمی جو روزانہ آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے؟ آج تو اس محلے کے لوگوں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اور آج تو اس کا لایا ہوا سامان میں نے خود بھی دیکھا ہے۔ اب آپ ان سب باتوں کو کیسے جھٹلائیں گی؟ اسے کیسے انکار کریں گی؟ ماں رونے لگی، کہنے لگی جو کچھ تم سمجھ رہی ہو وہ سب غلط ہے، وہ سچ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ سچ یہ نہیں ہے تو پھر سچ کیا ہے ماں؟ آپ مجھے بتائیں کہ سچ کیا ہے؟ ماں خاموش ہو گئی۔ ابھی میں تمہیں یہ سب نہیں بتا سکتی، ابھی مناسب وقت نہیں آیا، جب مناسب وقت آئے گا تو تمہیں سب کچھ خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بس تم سے ایک ہی درخواست ہے، کم از کم تم مجھے غلط مت سمجھو، تم میرے بارے میں مشکوک مت ہو، میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت محسوس ہونے لگے، اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھے۔ یہ کپڑے، یہ زیورات، یہ اچھا کھانا، جو کچھ مجھے مل رہا تھا، کیا وہ اس طریقے سے حاصل ہو رہا تھا؟ یہ سب حرام کا کھانا تھا۔ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو کیا یہ سب اس طرح چلتا رہتا؟ ماں کو اگر اتنا ہی اپنے اکیلے پن کا احساس تھا تو وہ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ انہوں نے یہ غلط راستہ کیوں اپنایا؟ اس دن سے جب میں گھر سے باہر نکلتی تو محلے کے بچے کی زبان پر یہی بات تھی۔ کہنے لگے اتنے سالوں سے جو آدمی اس گھر میں چھپ کر جا رہا تھا، کل وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ہم نے جان لیا کہ وہ کون تھا، اس عورت کا کس کے ساتھ تعلق ہے۔ لوگوں کی باتوں کو سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں انسٹیٹیوٹ میں آئی تو وہاں پر بھی بہت سی باتیں تھیں۔ اب میں اس موضوع سے تنگ آ گئی تھی۔ چھٹی سے پہلے گھر جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئے۔ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ دنیا میں کسی کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکوں گی۔ آج بھی موسم آلودہ ہو رہا تھا، ہر طرف کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش برسنے کو تیار تھی۔ میں تھوڑا ہی دور گئی، جب میرے پاس ایک گاڑی آ کر رکی، میں حیران رہ گئی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس میں سے میرے محلے کے وہی لڑکے نکلے جو کچھ دن پہلے ہی حادثاتی طور پر میرے سامنے ہی زخمی ہوئے تھے، اور ان کے زخمی ہونے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ان لڑکوں نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا اور مجھے ایک جنگل کی طرف لے جا کر گاڑی سے باہر نکالا۔ میں خود کو ان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ اس دن تو تم نے ہمیں بہت مارا، ہماری پٹائی کی، کتنے دن ہم ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہ سکے، مگر آج ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتی ہو۔ آج اس جنگل میں تم کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہو؟ اس دن والی بہادری کا ذرا مظاہرہ کرو۔ اس دن تو ہم تعداد میں 4 تھے، ابھی ہمارے اور بھی دوست یہاں پر آ رہے ہیں تم سے فیض یاب ہونے کے لیے۔ ہمیں یقین ہے کہ تم ہمیں مایوس نہیں کرو گی۔ جیسے تمہاری ماں آدھی رات کو اپنے عاشقوں کو گھر میں بلا سکتی ہے، وہ انہیں خوش کر سکتی ہے، تو یہ کام تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی باتیں تھیں یا کچرے کا ڈھیر جو مجھ پر الٹتے جا رہے تھے؟ میرا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ پڑ چکا تھا، اپنی عزت ہاتھ سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر وہ چاروں میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ میں وہاں سے کیسے نکلتی؟ تبھی وہاں پر ایک اور گاڑی آ کر کھڑی ہوئی، اس میں سے بھی ویسے ہی آوارہ لڑکے نکل کر آنے لگے جو انتہائی واہیات قسم کی باتیں کرتے ہوئے میری جانب آ رہے تھے۔ تب اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اور پھر کچھ دیر کے بعد میری طبیعت سنبھلی۔ جب میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ وہ سبھی زمین پر زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے اپنا بازو پکڑا ہوا تھا، کسی نے اپنی ٹانگ، اور کسی کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ وہاں پر پولیس آ گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں ویسے ہی ڈنڈا تھا۔ میں حیرت سے کبھی اس ڈنڈے کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ان لوگوں کی طرف۔ تبھی وہاں پر پولیس آئی، کہنے لگی یہاں پر کیا ہوا ہے؟ میں نے ساری بات پولیس کو بتائی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے مجھے ہراساں کرنا شروع کیا۔ وہ میری عزت لوٹنے کے لیے مجھے یہاں پر لے کر آئے۔ انسپکٹر میری بات سن کر حیران پریشان تھا، کہنے لگا مجھے یقین نہیں آ رہا، تم اکیلی ایک دبلی پتلی سی لڑکی نے اتنے آوارہ لوگوں کا کیسے مقابلہ کیا، کیسے اپنی عزت کی حفاظت کی؟ میں نے اسے کہا جب انسان کی جان اور عزت پر بن آتی ہے تو انسان اندیکھی طاقت محسوس کرتا ہے۔ ایسی حالت میں تو اللہ بھی اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اس کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ بس میں بھی نہیں جانتی یہ سب کیسے ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری عزت محفوظ رہے، میں نے ان ناپاک ہاتھوں کو خود کو چھونے نہیں دیا۔ انسپکٹر میری باتوں سے بہت متاثر لگ رہا تھا۔ یہ جتنے بھی لڑکے تھے ان کے بارے میں انسپکٹر بھی بہت اچھے سے جانتا تھا، کتنے دن یہ جیل میں گزار کر آئے تھے۔ ان کے اوپر بہت سارے کیس تھے، لڑکیوں کو چھیڑنے کے، اغوا کے، قتل کے۔
چھوٹی موٹی چوریوں کے، غرض یہ کہ یہ پولیس کی نظر میں مجرم تھے۔ اور اب انسپکٹر کہنے لگا، تم نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ اگر ہر لڑکی تمہاری جیسی بہادر ہو تو اس شہر میں حادثات نہ ہونے کے برابر رہ جائیں۔ انسپکٹر خود ہی مجھے گھر میں چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ باقی سب لڑکوں کو وہ لوگ تھانے میں لے گئے۔ انسپکٹر کہنے لگا، ہمیشہ ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی آدمی چھڑا کر لے جاتا ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، مگر اب کی بار میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، ہر ضمانت منسوخ کر دوں گا۔ ہر روز ان کا کوئی نہ کوئی تماشا ضرور ہوتا ہے۔ انسپکٹر کو میں نے گھر آنے کو کہا، اس نے انکار کر دیا۔ مجھے گھر کے پاس چھوڑ کر وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ ماں نے مجھے دیکھ کر خود سے لپٹا لیا۔ اتنی دیر لگا دی؟ کہاں گئی تھی تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ ماں کی بات پر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ماں، اس وقت تو میں انسٹیٹیوٹ میں ہوتی ہوں، آپ میرے حوالے سے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کہنے لگیں، بس میرا دل پریشان ہو رہا تھا، اس لیے میں تمہارے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب میرا باہر جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ گھر سے باہر نکلتی تو لوگ میری ماں کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتے۔ کورس بھی تقریباً مکمل ہو چکا تھا، اس لیے میں نے گھر سے نہ نکلنے کی قسم کھا لی تھی۔ ایک دن گھر میں کچھ خواتین دیکھنے کے لیے آئی تھیں۔ ماں کہنے لگیں کہ میں نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا اعتبار نہیں رہا۔ میں چاہتی ہوں کہ زندگی میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں۔ یہ لوگ تمہیں بہت پسند کر کے گئے ہیں اور یہ لوگ جلد سے جلد شادی کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ میں نے ماں کے اوپر سارا معاملہ چھوڑ دیا۔ یوں بھی اب ماں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بھی میری زندگی برباد کر دیں گی۔ جیسے خود وہ غلط راستے پر چل رہی ہیں، مجھے بھی اپنے جیسے غلط راستے پر چلائیں گی۔ مجھے بار بار یہ سوچ بھی تنگ کرتی تھی کہ جو میرا شوہر ہوگا وہ مجھ سے ماں کے بارے میں سوال پوچھے گا تو میں اپنی ماں کے بارے میں کیا بتاؤں گی؟ کیا وہ اس بات پر یقین کر لے گا کہ میرے ایسے نادیدہ رشتہ دار ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، جن کی مدد کی بنا پر ہم اتنی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ سوچ کر میں خود پر ہی طنزیہ انداز میں ہنستی۔ کون اس کہانی پر یقین کرے گا؟ کچھ دن کے بعد وہ خواتین پھر سے آئی تھیں۔ وہ میرا ناپ لینے کے لیے آئیں اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا کر میری مرضی کی شاپنگ کروانا چاہتی تھیں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ ان سے کہنے لگی، ہمیشہ میرے لیے ماں ہی لے کر آتی رہی ہیں، آپ بھی میرے لیے جو لے کر آئیں گی مجھے وہ قبول ہوگا۔ مجھے اس خریداری کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو میری بات بہت پسند آئی۔ کہنے لگی، جیتی رہو تم، آج کل کی لڑکیوں سے بہت مختلف ہو۔ ہمارے بیٹے نے صحیح کہا تھا، تم جس گھر میں جاؤ گی اس گھر میں اجالا کر دو گے۔ اسے تمہاری جیسی لڑکی بیوی کے طور پر چاہیے تھے۔ ان کی بات سن کر میں چونک گئی۔ ان کا بیٹا، اس نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ وہ میرے بارے میں کیا جانتا تھا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ماں سے پوچھا، وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ میں ان کے کسی بیٹے کو نہیں جانتی، نہ میرا کسی مرد کے ساتھ تعلق ہے۔ ماں کہنے لگی، ارے بیٹا، ان کا بیٹا پولیس میں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ تمہیں گھر ڈراپ کرنے آیا تھا۔ وہ تمہاری بہادری سے، تمہارے اعلیٰ کردار سے بہت متاثر ہوا تھا۔ محلے والوں نے تمہارے بارے میں اگر کہا تو وہ لڑکا کہنے لگا، جو لڑکی اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے وہ اپنے کردار پر آنچ آنے نہیں دے سکتے۔ وہ لڑکی کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور اس کی تربیت بھی کسی عام عورت نے نہیں کی ہوگی۔ ماں کی بات پر میں نظر چرا گئی تھی۔ ماں کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سچ بتا دوں۔ سچ؟ کیسا سچ؟ اس دن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جو محلے والوں نے بتایا تھا، کیا وہ سب سچ نہیں تھا؟ وہ کیا تھا؟ ماں کہنے لگی، بیٹا، وہ سب ایک غلط فہمی تھے، ایک سراب تھا، ایک فریب۔ وہ آدمی اس گھر میں صرف اور صرف تمہیں نقصان پہنچانے آیا تھا اور مجھے تکلیف دینے کے لیے، مگر اللہ کے کرم سے وہ آدمی پکڑا گیا۔ ماں کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ماں، اب آپ پھر سے کوئی کہانی سنائیں گی؟ ماں کہنے لگیں، میں جانتی ہوں کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے، مگر یقین نہ کرنے کا تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو میں تمہیں بتا رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نوجوان تھی، غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں باپ کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ رشتے کے چچا چچی نے مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا تھا، اور جب میں 18 سال کی ہوئی تو انہوں نے میری شادی کر کے کسی بوجھ کی طرح مجھے سر سے اتار پھینکا اور پھر کبھی میری خبر نہیں لی۔ میری شادی ایک مزدور آدمی کے ساتھ کر دی۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میرا شوہر غریب ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بہت عزت کرتا تھا
عورت کو اگر 2 وقت کی روٹی نہ بھی ملے تو وہ گزارا کر سکتی ہے، لیکن اگر اسے عزت اور محبت نہ ملے تو وہ اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ تمہارے باپ نے مجھے اتنی محبت دی کہ بس میں سب کچھ بھول گئے، اور پھر میری گود میں تم آئے تو میری زندگی مکمل ہو گئی۔ مجھے لگا میں جنت میں آ گئی ہوں، مگر ایک دن میری دنیا اجڑ گئی۔ میری وہ جنت عارضی ثابت ہوئی۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جہاں پر وہ کام کرتا تھا کمرے کی چھت اس کے اوپر گر گئی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس کی لاش جب گھر میں آئی تو میں رو رو کر پاگل ہو چکی تھی، مگر اب رونے سے کیا فائدہ تھا؟ میں جتنا بھی ماتم کرتی، جتنا بھی روتی، کم تھا، کیونکہ مجھے سہارا دینے والا مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، تمہارے پینے کے لیے دودھ تک نہیں تھا۔ محلے کے لوگوں نے اس وقت میری مدد کی، نہ صرف مجھے کھانا دیتے بلکہ تمہارے لیے دودھ بھی مہیا کرتے، گو کہ وہ بھی ہماری طرح غریب تھے۔ ان لوگوں نے میری بہت مدد کی، اور پھر جب عدت مکمل ہوئی تو مالک مکان نے کہہ دیا کہ میں وہ گھر خالی کر دوں، اپنا کوئی ٹھکانہ کر لوں۔ چچا چچی کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگے ہم تمہیں اس گھر میں پناہ نہیں دے سکتے، تم یہاں سے چلی جاؤ، جہاں تمہارا ٹھکانہ ہے وہیں پر جا کر رہو، چاہو تو دوسری شادی کر لو، چاہو تو بھیک مانگو، ہم نے تمہاری شادی کر دی تھی، اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سگے رشتے بھی اتنے ظالم ہو سکتے ہیں، اس بات کا اندازہ مجھے اس دن ہوا تھا۔ میں تمہیں اٹھا کر باہر آ گئے تھے، روتی جا رہے تھے۔ اس دن موسم بہت خراب تھا۔ تب ایک بوڑھی عورت کی مجھ پر نظر پڑی، وہ بھی ایک بیوہ عورت ہی تھی جو مانگ کر گزارا کرتی تھی۔ میری کہانی سن کر اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر میں لے گئی۔ کچھ دن تک تو اس نے مجھے بہت آرام سے رکھا، مگر ایک دن وہ بہت بیمار ہو گئی۔ اس کی بیماری کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ محلے کے چھوٹے موٹے ڈاکٹر اور حکیم سے دوا لیتی، مگر اس کی بیماری کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ بھی مجھے روتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میرے سر پر وہ چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں پر میں رہ سکتی تھی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگے۔ تمہیں میں جھونپڑی میں سلا کر چلی جاتی اور پڑوس میں رہنے والوں سے گزارش کر دیتی کہ وہ تمہارا خیال رکھیں۔ اگر تم بھوک سے رونے لگو تو وہ تمہیں فیڈر بنا کر دیتی۔ تمہارے جاگنے سے پہلے ہی میں آ جاتی تھی، اور اگر کبھی تم جاگ جاتی، رو پڑتی، تو محلے کی عورتیں تمہارا خیال رکھتے تھیں۔ اور یوں میں اپنی زندگی کی گاڑی چلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تب ایک دن ایک چھوٹی سی نیکی میری زندگی بدلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس دن جب میں کام سے واپس آ رہی تھی، تب میں نے راستے میں ایک چھوٹا سا بلہ دیکھا۔ جب وہ زخمی حالت میں تھا، گو کہ میری اپنی حالت بہت خراب تھی۔ اس وقت مجھے بخار تھا۔ بخار کی حالت میں بھی میں کام کر کے آ رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اسے میں اپنے گھر لے آئی، اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی، اسے تمہارے حصے کا دودھ پلاتی رہی۔ کچھ دن تک اس کی میں نے خدمت کی، پھر اچانک سے وہ بلہ غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن وہ ایک انسانی روپ میں میرے سامنے تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ انسان کوئی اور نہیں، وہی بلہ ہے، تو میں حیران تھی۔ اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں اس وقت زخمی حالت میں تھا۔ میں اپنی طاقتوں کو استعمال کرنے کے قابل نہیں تھا۔ جب تک میں ٹھیک نہ ہو جاتا، میں نہ اپنی دنیا میں جا سکتا تھا اور نہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتا تھا۔ تب تم نے میری مدد کی، جبکہ تم سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی مجھے دیکھا، انہوں نے میری حالت سے فائدہ اٹھایا، پتھر مارے، مجھے اور زخمی کیا۔ کسی نے میری مدد نہیں کی، مگر تم نے میری مدد کی۔ باوجود اس کے کہ تم خود بھی غریب ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی تم نے میری خدمت کی، میری مرہم پٹی کی، مجھے اس مشکل وقت میں سہارا دیا جب مجھے کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر میں اسی طرح سے زخموں سے نڈھال ہو کر مر جاتا تو آج کسی کو میرا نام و نشان بھی نہ ملتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں۔ تمہاری یہ بیٹی صرف تمہارے ہی نہیں بلکہ آج سے یہ میری بھی بیٹی ہے۔ اور اس دن جنزادے نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ نہ صرف اس نے مجھے اچھی زندگی دی، اچھا گھر، زندگی کی سہولیات، سب کچھ دیا، بلکہ میری اور تمہاری حفاظت بھی اس نے کی، اور آج تک وہ ہم دونوں کی حفاظت کر رہا ہے، خاص طور پر تمہاری۔ وہ یہاں پر نہیں ہوتا، مگر اس کے موکل اس کے حکم پر تمہارے آس پاس رہتے ہیں۔ تم جب بھی گھر سے باہر جاتے ہو تو کوئی نہ کوئی تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ضرور موجود ہوتا ہے، تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور تمہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تم کیسے مشکل وقت سے اچانک سے نکل آتی ہو۔ اس واقعے کا تمہیں بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ماں کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں کتنا غلط سوچا تھا، کتنا غلط سمجھا تھا۔
محلے والوں کی باتوں میں آ کر ان سے ہی متنفر ہو گئی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کی زندگی تو میرے سامنے ہی گزری ہے، میں نے آج تک ان میں کوئی غلط بات نہیں دیکھی۔ میری ماں غلط کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے ماں کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دے ماں، آج کے بعد میں کسی کی باتوں پر یقین نہیں کروں گی، کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، بس آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھ سے خفا نہیں ہے۔ ماں کہنے لگی تمہاری جگہ پر کوئی بھی ہوتا تو وہ مجھے غلط ہی سمجھتا، میری بھی غلطی ہے، میں تمہیں وقت پر کچھ بتا ہی نہیں سکی۔ شادی کی باقی ساری شاپنگ میں نے ماں کے ساتھ مل کر ہی کی تھی۔ اب مجھے سب باتوں کے جواب مل چکے تھے کہ وہ زیورات، وہ قیمتی کپڑے اور وہ سب کہاں سے آ رہا تھا۔ یقیناً یہ سب انہی جنزادے کے تحفے تھے جو میرے لیے آ رہے تھے۔ ایک دن میں نے ماں سے کہا کہ میں اس جن کو دیکھنا چاہتی ہوں جس نے ہماری حفاظت کی ہے۔ ماں کہنے لگیں وہ میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آتا، اس نے آج تک دنیا میں کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، اور تم بھی کبھی اس کا روپ نہیں دیکھ سکو گی، مگر وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ میرے بعد بھی اس کے موکل تمہارے آس پاس رہیں گے تاکہ کوئی بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کر سکے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اور میں جانتی ہوں کہ وہ جن اپنے وعدے کا کتنا پابند ہے۔ شادی کے بعد میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ زندگی میں بہت سی اونچ نیچ آئی، بہت سی پریشانیاں بھی دیکھیں، مگر اللہ کے کرم سے ہر بار پریشانی میں بچ نکلتی۔ اب اس بات کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، میں اکیلی ہوں، کوئی سگا قریبی رشتہ دار اس دنیا میں نہیں رہا، مگر پھر بھی مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے پاس وہ ہے جو بہت قیمتی ہے، جو میرے ساتھ بہت مہربان ہے، جو برائی کا سایہ بھی میرے اوپر برداشت نہیں کر سکتا۔ جب مجھے یہ سب یاد آتا ہے تو ایک سکون کی لہر میرے پورے وجود میں اتر جاتی ہے۔ آج میں 4 بچوں کی ماں ہوں، آج بھی میرے شوہر میری بہادری کو سراہتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے جیسی با کردار عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، جس نے اتنے خطرناک لوگوں سے بھی اپنی عزت اور جان کی حفاظت کی۔ مجھے تم پر فخر ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی ہی جیسی پرورش کرنا۔ اور میں اس بات پہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی، کل تک مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ میرا شوہر مجھے ماں کے حوالے سے طعنے دے گا، مگر وہ آدمی تو میری ماں کو آئیڈیل تصور کرتا تھا، اور جب بھی وہ یہ سب کہتا تو میرا پورا وجود جیسے پرسکون ہو جاتا۔